ملک کی نصف آبادی والے پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہی رہیں یا پرویز الہی یہ عہدہ سنبھال لیں، یہ فیصلہ کل ہو جائے گا۔ پچھلے 2 روز سے پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے اراکین اسمبلی کو خریدنے اور وفاداریاں تبدیل کرانے کے الزامات لگا رہے ہیں۔ الزامات اپنی جگہ ہیں، مگر بہرحال یہ بات آیا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد جناب آصف علی زرداری ہیں۔ بظاہر تو یہ معاملہ شاید اتنا گنجلک نہیں، اتنا پیچیدہ نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف، قاف لیگ وغیرہ کو اب باقاعدہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ گزشتہ ضمنی انتخابات 20 نشستوں پر پی ٹی آئی کے منحرفین سے خالی ہونے والی 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے 20 میں سے 15 نشستیں حاصل کر لی تھی۔ چونکا دینے والے نتائج تھے اور اس سے معاملہ ظاہر ہو گیا تھا، واضح ہو گیا تھا کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب اسی اتحاد کا ہوگا جو کہ جناب چودھری پرویز الہی کو نامزد کر چکا ہے۔ اس پوری صورتحال میں مگر جناب آصف علی زرداری کا اس اپنے انداز سے متحرک ہونا اور اب سے تھوڑی دیر قبل 48 گھنٹے میں تیسری بار ان کا گلبرگ میں چودھری شہزاد حسین سے ملاقات کرنا یقیناً اس کوشش کی اور اس پورے مشن کی ایک بڑی اہم کڑی لگتی ہے۔ اس وقت سارا دار و مدار جو اس وقت 11 جماعتی اتحاد ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان تمام جو قائدین ہیں اس اتحاد کے، ان سب کا فوکس مرکز محور جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری کی کاوش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ دراصل پیسے بانٹ رہے ہیں اور اس وقت اراکین کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس طرح، کیسے، کیوں، یہ کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قائد جناب مخدوم شاہ محمود قریشی۔ آصف علی زرداری صاحب نوٹوں کے تھیلے لے کر یہاں پنجاب میں تشریف فرما ہے اور وفاداریاں خریدنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جس طرح انہوں نے سینٹ میں وفاداریاں خرید کر یوسف رضا گیلانی کو منتخب کروایا، وہی چال اب وہ یہاں چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ پنجاب کا جو منتخب نمائندہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو آرٹیکل 63 پہ انہوں نے کیا، جو بھی ممبران ہیں چاہے جس پارٹی سے منسلک ہیں، وہ اپنی اپنی پارٹی کے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے پارٹی کے نامزد کردہ امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کی ضمیر زندہ ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ یعنی چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے وہ چودھری پرویز الہی کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے وہ بھائی تم اس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے، پاسبلٹی ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ جی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو ہم پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کیوں ووٹ کاسٹ کریں۔ اور پھر وہ ڈاکو صاحب جو ہیں خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے عمران خان کہے تو میں سوچوں گا بھی نہیں اور 2 سیکنڈ میں جو ہے وہ میں اسمبلی جو ہے وہ توڑ دوں گا۔ یہ بھی ایم پی ایس کے درمیان جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ یار یہ بات ہے ہماری پولیٹیکلی جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو بروئے کار لائیں گے۔ سیاسی طور پہ ہم جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں، سب کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کل جو رن آف الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں، تو اس میں ہم اپنے سیاسی آپشن جو ہے وہ بھرپور انداز سے جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے۔ اس الیکشن میں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اور قاف لیگ کے ملا کے 187 اراکین ہیں، جبکہ 11 جماعتی اتحاد کے 180 اراکین ہیں۔ یہ تو آج کی صورتحال ہے، فیصلہ تو کل ہوگا۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، بہت ہی دلچسپ ماحول ہے اور اس کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور بہت عمدہ حالیہ زمانے میں انہوں نے رپورٹس کیے ہیں، سرویز کیے ہیں۔ جناب اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ اجمل جامی صاحب۔ وہ جو عام زبان میں ہمارے عام ناظرین کی زبان ہے اس میں یہ بتائیے کہ لاہور میں اس وقت سین کیا ہے؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ۔ لاہور اس وقت روایتی سیاست میں کی گہما گہمی یہاں بنی ہوئی ہے، جوڑ توڑ کی خبریں عروج پر ہیں، افواہیں دم نہیں لے رہی بلکہ اچھل اچھل کر باہر آ رہی ہیں، بالخصوص ہوٹلز کے ذریعے سے۔ ایک ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے قریب جہاں نون لیگ نے بندوبست کر رکھا ہے، دوسرا ہوٹل ہے مار روڈ کے اوپر جہاں پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ نے بندوبست کر رکھا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی کہ کچھ لوگوں سے آج میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا سرویلنس پارٹی کی جانب سے ایسی ہے کہ بسا اوقات اگر کمرے میں نہیں نیچے لابی میں بیٹھے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں اور جو عام ریسٹ روم ہے وہاں تک جانا ہے تو 1-2 ساتھی ویسے ہی ساتھ آن پہنچتے ہیں کہ پارٹی کو شک ہے کہ کہیں واش روم جانے کے بہانے
بندہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو یہ صورتحال ہے سرویلنس کی اور وہم و گمان کی. زرداری صاحب تیسری ملاقات کر چکے شجاعت حسین صاحب سے, اور پھر اب وہ اپنی پارلیمانی پارٹی سے مخاطب ہوئے. وہ کہتے ہیں جی میں نے پیسے اگر لگانے ہوتے تو میں رائے حسن مرتضیٰ پہ لگاتا, جو پیپل پارٹی کے اہم رہنما ہیں یہاں پر اور وزیر بھی رہے حمزہ شہباز کی کیبنٹ میں, تو میں حمزہ شہباز پہ کیوں لگاتا. البتہ چونکہ نون لیگ کے ساتھ اعادہ کیا تھا اس لیے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے حلقوں سے بھی ہمیں تصدیق ہوئی کہ شجاعت صاحب سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب کو آپ کی تجویز پر ان کو نامینیٹ کیا گیا, پھر مریم صاحبہ کو, نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو قائل کیا گیا ان کی نامینیشن پر, لیکن وہ عہد ایفا نہیں ہوا, جس کا وہ گلہ کر کے پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آپ اپنا وزن ہمارے پلڑے میں رکھیں. اس سلسلے میں اہم خبر جو آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک انتہائی اہم شخصیت, سابق صدر کی دست راست اگر ہم انہیں کہیں اس شخصیت کو تو غلط نہیں ہوگا, ان سے کچھ صحافیوں کی کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم بہت پر امید ہیں اور رات 11-12 بجے آج تک آپ کے سامنے نمبرز آ جائیں گے. اب جب ان نمبرز کی ہم جانچ پڑتال کریں تو معلوم ہوتا ہے یہ 8 سے 12 افراد پر انحصار کیے جانے کی توقع تھی پاکستان مسلم لیگ نون کو بذریعہ زرداری صاحب اور ان کی کاوشوں کے. کامران خان صاحب, یہ وہی نمبر ہے جو شرک پوری صاحب کے استعفے سے پہلے اور اس ساری صورتحال ضمنی انتخابات کے نتائج سے پہلے نون لیگ کے ہاں ان کی نظریں تھیں اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اور ان کا تعلق ترین اور علیم گروپ سے تھا. لیکن اب جو ضمنی انتخابات کے نتائج آئے تو ہم نے اس حلقے میں تھوڑا سا جھانکنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ان کی سیٹنگ تو تھی, لیکن ضمنی انتخاب کے نتائج اور عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے اب یہ افراد بھی تذبذب کا شکار ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ایک ہی ایسی شخصیت سامنے آ سکی ہے جس کو پی ٹی آئی نے نامینیٹ کیا, جو ترکی جا چکے ہیں, مسعود مجید ان کے بقول. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی نام یا نمبر یا چہرہ سامنے نہیں آیا. اس وقت کی اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ کہ جب عمران خان صاحب اس ہوٹل میں گئے تو وہ ایک امپورٹنٹ اوکیزن تھا جب وہ ان اپنے تمام اراکین کے ساتھ ملے, اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس وقت جو اس وقت 186 کا نمبر ہے وہ وہاں پہ موجود تھا. ایک صاحب تو پہلے ہی آلریڈی نہیں ہے اور ایک صاحب کی اور بات ہے. تو یہ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی اٹینڈنس جو ہے وہ پوری ہے اور کمفرٹیبل ہے. بالکل, اس وقت تک جو ہمیں شہباز گل صاحب نے بھی کنفرم کیا, فواد چوہے صاحب نے بھی کنفرم کیا, فاروق حبیب بھی مجھے کنفرم کر رہے تھے کہ ہم نے گنتی میں 186 پورے کیے ہیں ان ہال اس وقت جو اس ہوٹل میں جو تقریب ہو رہی تھی. نون لیگ کے کچھ اراکین یہ دعویٰ کرتے ہیں گنتی غلط ہے, گنتی میں 8-10 لوگ شمار نہیں ہوئے, لیکن ہم نے جو اس کا جائزہ لیا اس کے مطابق بتا دیجئے. اب ہم لوگ سارے فوکس کر رہے ہیں بار بار کہ یہ قاف لیگ سے اور پی ٹی آئی سے یہ ٹوٹ سکتا ہے, یہ ادھر سے نہیں ہو سکتا ہے. نون لیگ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں, وہاں کوئی شک شبہ بات گفتگو کہیں ایک بار ذکر بھی میں نہیں سنتا. کیا اتنا سالڈ گروپ ہے یہ؟ نہیں کامران صاحب, آن دی کانٹری یہاں بھی صورتحال انتہائی پیچیدہ اور دلچسپ ہو چکی ہے. زعیم قادری صاحب, ان کی اہلیہ ہیں خواتین کی نشست پر عظمیٰ قادری, ان کو آج کووڈ پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہوا ہے. میری زعیم قادری صاحب سے آج دوپہر بات ہوئی, انہوں نے رپورٹس تک مجھے واٹس ایپ بھیجی کہ یہ دیکھیے پورا اہل خانہ کووڈ کا شکار ہو چکا ہے, کرنٹینہ کر لیا ہے, ووٹ ڈالنا مشکل ہو جائے گا. گو کہ شام کے وقت ہمیں لیگی حلقوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یقینی بنائیں گے وہ بھی ووٹ کاسٹ کریں. پتہ نہیں وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے وہ کووڈ پازیٹیو ہونے کے باوجود ووٹ کاسٹ کریں گی. ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ جس 5 ستارہ ہوٹل میں قیام کر رکھا ہے ان اراکین نے, وہاں پر میری اطلاع یہ ہے کہ کمرہ نمبر 1 بھی ہے, وہاں پر 3 لیگی ایم پی ایز ایک سابق صوبائی وزیر کے کمرے میں گھنٹوں پائے گئے, موجود تھے. اب وہ چائے پینے آئے تھے, کھانا کھانے آئے تھے یا کچھ اور کرنے آئے تھے, یہ اب کل کا وقت ہی بتائے گا. تو یہ 2 ایونٹس نون لیگ کے ہاں اس بات کی غماز ہیں کہ یہاں بھی صورتحال آل از انٹیکٹ والی دکھائی نہیں دیتی. بہت شکریہ جو الجاوی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کل اس سلسلے کا ڈی ڈے ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مزید تبصرات تجزیہ حاصل کرتے ہیں, اور وہ اب ہمیں جوائن کریں گے جناب سلمان غنی, ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر دنیا نیوز. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت بظاہر مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی قاف لیگ اتحاد عمران خان بمقابلہ آصف زرداری ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جو اس طرف کا گروپ ہے اس کی حکمت عملی, اس کی لیڈرشپ, اس کی تمام سوچ جو ہے اس پہ جناب آصف علی زرداری حاوی ہے, وہ اس کو فی الحال لیڈ کر رہے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں عمران صاحب، آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اس لیے پنجاب کے محاذ پہ سرگرم عمل ہیں کہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار جناب آصف علی زرداری صاحب نے بنایا تھا، اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کی نون کی قیادت کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس صورتحال کے اندر چودھری پرویز الہی کی حمایت کرے۔ اور کامران خان صاحب، نواز شریف صاحب کی ریزرویشن تھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ براہ راست خود آصف زرداری صاحب نے رابطہ کیا، لیکن نواز شریف صاحب آخری وقت تک اپنی ریزرویشن کا اظہار کرتے رہے۔ آصف علی زرداری صاحب کو گلہ یہ ہے کہ یہ سارا کام میں نے کیا تھا چودھری پرویز الہی کو اس وقت کے اپوزیشن اتحاد کا امیدوار بنانے کے لیے، لیکن انہوں نے امیدوار بننے کے بعد وہ بلی گالا چلے گئے اور پی ٹی آئی کے امیدوار بن بیٹھے۔ اسی لیے آصف علی زرداری سرگرم عمل ہے، اور وہ جا کس کے پاس رہے ہیں؟ چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس۔ چودھری شجاعت حسین صاحب چونکہ اس میں بنیادی رول ادا کر رہے تھے، اور انہوں نے جا کے اپوزیشن اتحاد کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب ان کے امیدوار ہوں گے، اور وہاں پر دعائے خیر بھی کروائی گئی تھی، اور پھر جا کے چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی نے آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ نیکسٹ ڈے عدم اعتماد موو کی گئی عثمان بزدار صاحب کے خلاف۔ جی ہاں، یہ تو ہسٹری ہو گئی سلمان غنی صاحب۔ اب یہ تو بالکل ہسٹری ہو گئی، اور یہ سب نے اس کو آبزرو کیا تھا۔ اب کل کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے؟ کیونکہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ جو پورا ماحول بن رہا ہے اس کے لیے نون لیگ تیار نہیں تھی، نواز شریف صاحب تیار نہیں تھے، شہباز شریف نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ اس سلسلے میں اب اس معاملے میں زیادہ الجھنے کے بجائے استعفیٰ دے دیں، اور نون لیگ کی جانب سے کئی زعماء نے، خود مریم نواز نے کہا تھا کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں۔ تو یہ تو ایک بالکل اس قسم کی ریزسٹنس حکمت عملی میں تھی نہیں۔ آصف زرداری صاحب ہے، انہوں نے چینج کیا، تو وہ جو سوچ تھی نون لیگ کے اندر وہ اب بھی برقرار ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت آصف زرداری صاحب کے پریشر میں چودھری پرویز الہی صاحب کو تسلیم کیا تھا۔ اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، دیکھیں زرداری صاحب اس امبیرسمنٹ سے نکلنا چاہتے ہیں جس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو انہوں نے مجبور کیا تھا۔ کامران خان صاحب، میرے خیال صورتحال بڑی واضح ہو چکی ہے۔ بڑا صوبہ ہے، بڑا ایوان ہے، اور فیصلہ کن مرحلہ آ پہنچا ہے۔ اگر آپ نمبرز گیم پہ جائیں گے تو چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے نمبرز گیم بڑی واضح ہے۔ البتہ جو رانا ثناء اللہ یا مسلم لیگ نون کے حلقے ابھی بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہاں کوئی بڑا اپسیٹ ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا اپسیٹ ہوگا، اس لیے کہ یہ جو ضمنی انتخابات کے نتائج ہیں اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلتی تھی، خاص طور پہ سینٹ کے انتخاب میں جب یوسف رضا گیلانی امیدوار تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ خود انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا، مریم نواز سے ٹیلی فون بھی کروائے تھے۔ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ اس وقت چلتی تھی، لیکن اس وقت ٹکٹ چلتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ ضمنی انتخابات کے نتائج نے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پنجاب میں سیاسی حیثیت اور اہمیت ہے اسے متاثر کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج نون لیگ حکومت اور اتحادی حکومت کا ایک اور اسی سلسلے کی کڑی، جس میں کہ نیب کے معاملات کو بالکل تہس نہس کیا جا رہا ہے، ایک نیا جنم دیا جا رہا ہے۔ آفتاب سلطان صاحب، سابق انسپیکٹر جنرل پولیس اور آئی بی کے سربراہ کو نیب چیئرمین بنایا گیا۔ یہ ایک طویل پرانی خواہش تھی جناب نواز شریف کی نون لیگ کی کہ آفتاب سلطان ہی نیب چیئرمین بنے، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آفتاب سلطان نیب کے چیئرمین تو بن گئے، مگر نیب میں ہی ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ منظور شدہ پڑا ہوا ہے، ابھی صرف اس پہ چیئرمین کے دستخط ہونے باقی ہیں۔ بڑی عجیب سی صورتحال اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک آج بھی معاشی ہیجان، معاشی افراتفری کی گرفت میں ہے، کہیں بھی قرار آتا نظر نہیں آ رہا۔ کل کے وزیر خزانہ کے بیان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بیان اور تمام ایشورنسز کو آج ایک بار پھر مارکیٹس نے بری طرح سے مسترد کر دیا۔ ایک بار پھر روپے کی قدر مزید گری اور گرتی چلی گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک موقع پہ دستیاب نہیں تھا، اور اگر کہیں مل رہا تھا تو 245 روپے کا ایک ڈالر رہ گیا سرکاری ریٹ۔ اور آج بھی ایل سیز مختلف بینکس میں مختلف طریقوں سے ریٹائر ہو رہی تھی، نیگوشیٹ ہو رہی تھی، فائنل ہو رہی تھی۔ سرکاری سطح پر تو بتائی جا رہا تھا آج ڈالر کی سرکاری قیمت ایک موقع پہ 230 روپے پر ڈالر بتائی گئی،
لیکن جہاں پر LCs اس سلسلے میں نیگوشیٹ ہو رہی تھی وہاں پہ کسی نے کہا 238 روپے پر ڈالر، کسی نے کہا 239 روپے پر ڈالر، کسی نے کہا 243 روپے پر ڈالر، اور یہ وہ کیفیت ہے جو آج بھی جاری رہی ہے۔ پاکستان کی مارکیٹس پہ دباؤ اور ہیجان ایک بار پھر آج اس نے پاکستان کے سٹاک مارکیٹ کو بھی اپنی گرفت میں لیا۔ ایکسچینج ریٹ بھی جو ہے آج ایک بار پھر قابو میں آتا نظر نہیں آیا۔ سٹاک ایکسچینج کی کیفیت یہ تھی کہ آج مارکیٹ ایک بار پھر بری طرح سے متاثر ہوئی اور آج 627 پوائنٹس کی کمی آئی۔ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں کل 4 روز کے اندر تقریباً 2500 پوائنٹس گر چکی ہے یہ مارکیٹ، اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن تیزی سے کم ہو رہی ہے سٹاک مارکیٹ کی۔ دوسری جانب پاکستان کے تاجر، صنعت کار، سرمایہ کار بری طرح سے پریشان ہیں۔ آج اجتماع ہوا کراچی میں تمام بڑی تجارتی انجمنوں کا، اور وہاں پر شدید احتجاج ہم نے سنا، دیکھا گیا، اضطراب دیکھی گیا، بے چینی دیکھی گئی، فائنینشیل ایمرجنسی کی باتیں کی گئی، فوری طور پہ حالات کو سدھارنے کے لیے ہنگامی حالت نافذ کرنے کی باتیں کی گئی۔ میری تمام سیاسی جماعتوں سے رحم کی اپیل ہے، خدا را اس ملک پہ رحم کیجیے، اس ملک پہ رحم کریں، چارٹر آف اکانومی پہ بیٹھے۔ اکانومی ہوگی تو یہ اپنا آپ کی سیاست بھی چلے گی، اکانومی ہوگی تو سب کچھ چلے گا۔ اکنامک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی بنائی جائے، کیونکہ جس طریقے سے آگے ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، اکانومی کے مسائل ہیں، اس کے لیے ہمیں فوری طور پر ایک کمیٹی بنانی پڑے گی جا کے ہم اپنے معاملات کو آگے لے کے چل سکیں۔ آپ نے کوئی ملک کو اگر چلانا ہے تو کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے چلائیں گے؟ یہ ایسے چلائیں گے کہ آج جو آپ کا جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ 227 روپے اور میرا ڈاکیومنٹ کلیئر ہو رہا ہے 242 روپے میں، ایسے ملک چلے گا؟ تو ریگولیٹر بیٹھ کے اسٹیٹ بینک والا دیکھ رہا ہے اور بینک کے پیسے بنا رہی ہیں، ایسے ملک چلے گا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں فائنینشیل ایمرجنسی کا ٹائم ہے، اکنامک ایمرجنسی جو ہے نا اس کو لگانا چاہیے۔ میں اپیل کرتا ہوں چاہے اپوزیشن میں پارٹیاں ہیں ان کو بھی یا جو گورنمنٹ میں پارٹیاں ہیں ان کو، پلیز فار گاڈ سیک سیگریگیٹ بزنس اینڈ اکانومی، بزنس اینڈ پالیٹکس۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ہمارے لیے جو نئی مسائل روزانہ کی بنیاد پر کھڑے ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم چارٹر آف اکانومی سائن کریں اور اس کے ساتھ ساری پارٹیاں بیٹھ کے سائن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ریئل ریٹ کے حساب سے اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ یہ فلوٹنگ فور دا منتھ اور 2 ویک کے لیے روک دے اور بڈ اینڈ آسک بنا کے ان کو دے، جو بھی ایکچوئل ریٹ بنتا ہے روپی اور ڈالر کی پیریڈ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر 15 دن ہم اس کو روک لیں گے نا تو یہ معاملات سارے سیٹل ہو جائیں گے، ادروائز ہم یہ جتنی باتیں بھی کریں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج پاکستان کی کاروباری اداروں کی سب سے معتبر اور سب سے بڑی آرگنائزیشن پاکستان بزنس کونسل کا کہنا تھا کہ، اور اس نے حکومت کو خطاب کیا اور سیاسی جماعتوں کو، پاکستان بزنس کونسل نے کہا کہ جاگ جائیں اور ملک کو بچانے کی کوشش کریں، ملک کی سالمیت اور خود مختاری خطرے میں ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو یکجا ہو کر کام کرنا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو 5 سالہ اصلاحاتی منصوبہ بنانا ہوگا۔ آج جو اس سلسلے میں حکومت کا موقف سامنے آیا، ایک بار پھر وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل نے ایک مختصر بیان میں ایک بار پھر قوم کو، کاروبار کو، معیشت کو، تجارت کو، سرمایہ کاروں کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی اور ان کو ایک بار پھر انہوں نے یقین دلایا۔ جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے کیونکہ ایک تاریخی ہائی امپورٹ ہوئے تھے 7.5 بلین ڈالرز کا، جس میں سے 3.7 بلین انرجی تھی اور 3.7 بلین ادر گڈز تھے، تو اس کے جو پیمنٹس آ رہی ہیں اس کی وجہ سے روپے پہ پریشر آ رہا ہے۔ ہم نے اس کا سدپاب کرنے کے لیے اس بار ہم نے اسٹیٹ بینک نے بہت ساری قدغنیں لگائی ہیں جس کی وجہ سے بہت کم ایلسیاں کھلی ہیں، تو اگلے مہینے کی بھی امپورٹ کم ہوگی، اور اس مہینے جو ہم نے پچھلے مہینے کچھ قدغن لگائی تھی اس کی وجہ سے اس مہینے بھی امپورٹ کم ہو رہی ہے۔ موٹر گیسولین، ڈیزل اور فرنس آئل کی امپورٹ میں خاطر خواہ کمی آئی ہے جس کی وجہ سے روپے پہ پریشر کم ہو جائے گا۔ آپ اس کے ثمرات جو ہیں وہ اگلے ہفتے سے بھی دیکھیں گے، بٹ مور امپورٹنٹلی اس سے اگلے مہینے سے آپ دیکھیں گے کہ جب پاکستان کے اندر جو ڈیلی جو بینکوں کے اندر ڈیمانڈ فار ڈالرز ہے وہ سپلائی فار ڈالر سے انشاءاللہ کم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں کنٹرول میں ہیں حکومت کے، اکانومی صحیح چل رہی ہے، ریئل اکانومی ایک دم ٹھیک ہے اگر آپ ایکسچینج ریٹ کو چھوڑیں تو۔ کیا واقعی خطرے کی کوئی بات نہیں؟ کیا واقعی تشویش کی کوئی بات نہیں؟ کیا واقعی سب کچھ کنٹرول میں ہے؟ کیا واقعی پورے معاملات قابو میں ہیں؟
دیکھتے ہیں پاکستان میں معیشت کے، کاروبار کے، بزنس کے تمام معاملات کے ماہرین اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں. کاروبار کی انجمنیں، تاجر، بزنس مین اور وہ باقی جو انجمنیں ہیں اور جو تمام لوگ اس سے منسلک ہیں وہ تو بے پناہ پریشان نظر آ رہے ہیں. کل بھی ہم نے اپنے اس پروگرام میں بڑا تفصیل سے وہ سامنے موقف رکھا تھا، آج پھر رکھا ہے، اور اب ہم ماہرین سے بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد زبیر خان، سابق وزیر تجارت ہیں، IMF میں بڑی طویل عرصے تک خدمات سر انجام دی ہے. جناب شبر زیدی، سابق چیئرمین FBR ہیں اور پاکستان کے کاروبار، صنعت و تجارت کو بہت ہی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ سے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک فری فار آل کسی کیفیت ہے ہمارے ایکسچینج ریٹ کی، پچھلے ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی صورتحال مارکیٹس میں جو ہے وہ برا طریقے سے پریشر آ رہا ہے. ہماری جو بانڈز کی ییلڈ ہے وہ 50% ہو گئی ہے. ہمیں فچ جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کر کے نیگیٹو کہہ رہا ہے، اور ہمارا سینٹرل بینک جس کا خیر کوئی گورنر نہیں ہے، اب تو بورڈ بھی نہیں ہے، اور ہمارے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. there is absolutely anything to be bothered about. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سارا انڈر کنٹرول ہے اور کوئی کسی قسم کی پریشانی یا ماتھے پہ شکن کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک عام پاکستانی کیا سمجھے، کیا صورتحال ہے سر؟ جناب دیکھیے کامران، میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، پاکستان کا اس وقت یہ جو بین الاقوامی جو ہمارا وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ برقرار ہے. تو جو اس وقت مانگ ہے ڈالر کی وہ بہت زیادہ ہے اور سپلائی بہت کم ہے. چاہے مفتاح صاحب جتنی بھی LCیاں بند کر دیں، بات یہ اس سے تو معیشت بند ہوتی ہے، یہ کوئی حل اس کا نہیں ہے. تو جب تک یہ ڈیمانڈ سپلائی سے زیادہ رہے گی تو ایک پریشر ہوگا. اس کو اسٹیٹ بینک اس طریقے سے نپٹ سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس ریزروز ہوتے، جیسے کہ ہندوستان نے کہا ہے کہ ہم $100 ارب اپنی روپی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان کے پاس تو اتنے ڈالر نہیں ہے ریزروز میں کہ وہ اپنے واجبات کو پورے کر سکیں. تو ان کے لیے لازمی ہے، اور یہی صحیح قدم ہے اس موقع پر، کہ آپ ڈالر کی قیمت کو چڑھنے دیں، تاکہ وہ قیمت کے چڑھنے سے آپ اس کی ڈیمانڈ کو کسی حد تک کنٹرول کریں. لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے. اس کا جو بنیادی حل ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم اور ڈاکٹر صاحب یہ چلنے دیں، بالکل صحیح ہے، چلنے دیں، اور ٹھیک ہے اس سے ہم اپنی امپورٹس کو بری طرح سے کرٹیل کریں گے، نہ ہونے دیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پہ یہ جو ابھی ہماری ڈیپریسیشن ہوئی ہے، اس نے ہمارے قرضوں میں 5 کھرب روپے کا مزید اضافہ کر دیا ان چند ہفتوں کے دوران روپیز میں. وہ تو دیکھیں نا، اس کا تو اور کوئی حل نہیں ہے نا، وہ تو روپیز میں تو وہ بڑھے گا. اس کا جو حل ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہے. ڈومیسٹک ڈیمانڈ جسے ہم یہاں کہتے ہیں اس وقت ایکسیس ڈیمانڈ ہے، جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے اس سے بہت بڑھ کر ہے، اسی لیے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تبدیل ہوتا ہے. اور انفلیشن میں اس کو کم کرنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے کہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو، یہ اتنا تھوڑا نہیں جتنا IMF کہہ رہا ہے، اس سے بہت زیادہ آپ نے اس کو کم کرنا ہے. اور یہ نئے ٹیکسز، زیادہ ٹیکسز اور زیادہ انٹرسٹ ریٹ سے نہیں کم ہوگا. آپ نے اخراجات کو، پہلے میں 15% کہہ رہا تھا، اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ کم از کم 20% اکراس دا بورڈ جب تک کم نہیں ہوئے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی حل نہیں ہے. اور اس کا امیڈیٹ ایفیکٹ آپ دیکھیں گے. دیکھیں جب تک آپ نے، یہ دیوالا حکومت کا نکل رہا ہے، جب تک انہوں نے اپنے اخراجات کو کم نہیں کیا، وہ الٹا انہوں نے اس بجٹ جو ہے اس سال کا پچھلے سال سے اس کی جو ایکسیس وہ تھا، ڈیفیسٹ تھا، ٹارگٹ تھا کوئی 4.5% کا، نکلا تقریباً 6.9%. اب وہ اس سال میرے خیال میں تو جو IMF کا پروگرام ہے اس سے بہت بڑھ کر نکلے گا. ابھی آپ دیکھیں یہ ڈالر سمجھ میں آ گیا. تو یہ بتائیے گا شبر زیدی صاحب، آپ بتائیے، پہلے تو سمپل باتیں کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے کہ جی کہ میری اسکرین پہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں انٹر بینک ریٹ جو ہے اس وقت ڈالر کا، وہ مثال کے طور پہ جیسے آج ایک وقت پہ 228 روپے ہو گیا. LC ابھی آپ نے سنا ایک بزنس لیڈر کہہ رہے تھے، وہ گئے، وہی LC گئے، ان کی ریٹائر ہوئی 243 روپے میں. کل PSO نے 242 روپے 50 پیسے میں پر ڈالر میں اپنی LC ریٹائر کی ہے.
اس وقت جو یہ بھگدڑ ہے، جو یہ ایک فری فار آل ہے ہماری کرنسی میں، اور اس کے بعد پھر ظاہر مارکٹس میں اور تمام پوری صورتحال میں، اور جو ماتھے پہ جنبش بھی نہیں آ رہی، ایک بل بھی نہیں پڑ رہا وزیر خزانہ کے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اطمینان کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کامران صاحب میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ میرے 3-4 پروگرام جو میں نے آپ کے ساتھ کیے ہیں، اگر آپ ان کو دوبارہ کر لیں تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میرے تجزیے کے حساب سے بالکل وہی ہو رہا ہے جو میں سوچ رہا تھا، اور میں نے بہت عرصے پہلے کہا تھا کہ یہ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس نہیں کر سکیں گے اور یہ فری فال میں چلے جائیں گے۔ اور یہ میں آپ کو مزید کہنا چاہتا ہوں کہ روپی کو ہم جتنا مرضی ایڈجسٹ کر لیں، ہمارا مسئلہ ڈالر کا ہے، اور مجھے 23, 24 اور 25 میں بھی یہ ڈالر صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ نہ IMF کا پروگرام میرا ڈالر صحیح کر سکے گا، نہ مجھے کوئی اور طریقہ صحیح کرے گا۔ اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ میں اپنے امپورٹ کے بل کو $75 بلین سے کم کر 70 بلین سے اس سے بھی کم پہ لے کر آؤں، جو میری قوم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ باقی سب کچھ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں، اور کسی طریقے سے بھی آپ ڈالر کو مینیج نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے آئندہ آنے والے 3 سالوں میں پاکستان کے ڈالر اکاؤنٹ میں 25 سے 30 بلین کا ہول نظر آ رہا ہے۔ کوئی بھی آدمی جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کو یہ ہول نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ اس سے آنکھیں چھپانا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ جو ان کے ہاں بے حسی ہے، جو گورنمنٹ کے اندر بے حسی ہے اور جو اپوزیشن میں بے حسی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کو یہ اچھی طرح اندازہ ہے کہ دونوں سیاسی پارٹیاں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں یا وہ پاور میں ہوں، ان کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو سیٹل کر سکیں، وہ پولیٹیکل برڈن نہیں اٹھا سکتے، اس لیے وہ اپنے آپ کو یہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ مگر جو اپنے کمروں میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بالکل کلیئر ہیں کہ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ تو ہم بڑے کلیئر ہیں کہ پاکستان میں میں نے کل آپ کا ایک میسیج میں پڑھ رہا تھا، میں اس کو بالکل کلیئر ہوں کہ پاکستان میں آپ کو as soon as possible، I am saying as soon as possible، آپ کو انٹرم گورنمنٹ لا کر اس کو ایک لانگر ٹینیور دے کر پاکستان کو بچانا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے پاکستان کی یہ جو بزنس مین بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست کو پولیٹکس سے الگ کریں، دنیا میں کبھی اب سیاست پولیٹکس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی آئے جو اکنامی کو مینیج کرے اور وہ اس کے پاس پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ہو۔ یہ باتیں آپ کرنے کی نہیں ہیں، ان باتوں کو ہمیں بند کریں۔ کوئی چارٹر آف اکنامی سائن نہیں ہوگا، نہ یہ کریں گے۔ سمپل آنسر اس کا یہ ہے کہ آپ ایز سون ایز پاسبل کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائیں، سپریم کورٹ سے اس کی ایکسٹینشن لیں، اس کو 8-9 مہینے دیکھیں، اگر وہ صحیح کر سکتے ہیں تو آگے چلیں۔ آج جو حالات ہیں اس میں پاکستان کو فری فال ڈالر ہوگا، یہ کچھ بھی کرتے رہیں یہ بیلنس نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کامران صاحب کہ یہ جو ڈالر کی روپی ویلیو چل رہی ہے، اس میں تقریباً 40% کا حصہ اسپیکولیشن اور گیملنگ ہو رہی ہے، اور یہ اسپیکولیشن اور گیملنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ صحیح صورتحال لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہی۔ اگر آج مفتاح صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ اگلے مہینوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بینکوں کی جو پروفٹس ہیں اس پورے مد کے اندر وہ تمام آل ٹائم ہائی ہوں گے، جو اس وقت وہ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ کھیل میں کر رہے ہیں بینکس۔ وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ابھی مفتاح صاحب نے اعلان کیا کہ اگلے 2 مہینے میں آئل امپورٹ نہیں کریں گے، تو اس کو پبلک یہ نہیں لے گی کہ ہم بچت کر رہے ہیں، پبلک یہ اینٹیسپیٹ کرے گی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو حالات پاکستان کے ہیں یہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں، اس سے پہلے کہ یہ پٹاخہ پھوٹے۔ آج آپ پبلک کے سامنے رکھیں، پبلک کے سامنے لے کے بیٹھیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو سیاسی کھیل ہو رہا ہے کہ جو پاور والی پارٹی کہہ رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہے اور جو دوسری پارٹی وہ کہہ رہی ہے سب کچھ خراب ہے، یہ بات غلط ہے۔ پاکستان میں پالیٹکس اور اکنامکس کبھی الگ نہیں ہوگی۔ تو ڈاکٹر زبیر صاحب اگین یہ کام جو ہمارے جیسے آبزرورز ہیں ان کے لیے یہ چیز بڑی ہے کہ کافی انکمفرٹیبل چیز لگتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ، اور ہم سارے انٹرنیشنل وائرز کو دیکھ رہے ہیں یا خبریں دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کو دیکھتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو رسک آف ڈیفالٹ از لومنگ لارج، پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، اور یہ اس وقت ایک بہت ہی پرومیننٹ تھریٹ ہے، رسک ہے پاکستان کو جو اپنے ایکسٹرنل فرنٹ پہ جس کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کتنے ورڈ ہے جب ہماری ییلڈز 50% ہو جائے؟ دنیا تو کہہ رہی ہے نا کہ ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، جبھی تو 50% گرتے 50% ییلڈ ہو گئی ہے ہماری ویلیو گرتے گرتے۔ دیکھیں کامران، ہمارے جو واجبات ہیں وہ صرف قرضوں کی ادائیگی نہیں ہے۔ ڈیفالٹ جب یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بات کرتے ہیں وہ تو اپنے قرضوں کی ان کی پڑی ہوئی ہے کہ بھئی کیا ہمارے قرضے پاکستان واپس کر پائے گا، کیا اس کے اوپر جو سود ہے ہمیں دیکھ پائے گا۔ اس کو تو آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف کا پروگرام پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ ہمیں جو ہے نا، دیکھیے ہمارے پاس پھر پیسے نہیں بچتے اگر ہم نے اپنا آئل امپورٹ کرنا ہے، باقی ہماری را مٹیریل چلا لیے انڈسٹری کو، اگر آپ نے صرف قرضے ہی واپس کرنے ہیں بیرونی اور یہاں پر بینکوں کے، دیکھیں پاکستان کو فورن ایکسچینج ٹریڈنگ میں بینکس نہیں مار رہے، سود ہے 16-17% کا، اور انہوں نے یہ ریٹ شرح بڑھائی ہے اپنی مرضی سے، یہ خود ڈٹرمنٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں سے 3 کھرب روپے اس وقت بینکس اپنے سود کی مد میں لے رہے ہیں، اور ان نے انٹرسٹ ریٹ کیوں بڑھایا کہ اپنی جو انٹرسٹ پیمنٹس کی جو آمدن ہے حکومت سے اس کو انفلیشن سے بچائیں۔ آپ کی انکم میری انکم بچنے والی نہیں ہے، ہم پر تو ہماری تو جو پیسے ہیں اس کی قوت خرید جو ہے وہ تو انفلیشن کاٹ رہی ہے، لیکن 3 کھرب روپے پاکستان میں، دیکھیے ایک حل صرف حکومت تبدیل کرنے سے، ایمرجنسی لگانے سے اور یا پارٹیاں مل کر بیٹھنے سے نہیں ہوگا۔ یہ اکنامک مینجمنٹ کی بات ہے، میکرو اکنامک۔ اس میں نمبر 1 آپ نے مانیٹری کنٹرول جو ہے وہ ڈائریکٹ کنٹرول، یہ جو انٹرسٹ ریٹ کا آکشن ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ہے، جس طرح کہ 90s میں ہوتا تھا پاکستان میں اور اس سے پہلے اور ساری دنیا میں ہوتا تھا۔ انٹرسٹ ریٹ لبرلائزیشن کے دن چلے گئے، 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد دنیا میں بھی انٹرسٹ ریٹس کم ہو گئے، پاکستان 16-17% پر چل رہا ہے، باہر ملکوں میں ابھی کچھ بڑے ہیں، اب بھی 2-3% پر ہیں۔ یہاں پر ہماری ڈومیسٹک ڈیٹ کا جو پرابلم ہے وہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے۔ انٹرنیشنل جو ہمارے فورن ایکسچینج کا جو مسئلہ ہے وہ تبھی ختم ہوگا جب آپ کا ڈومیسٹک ڈیمانڈ، یہ دیکھیں یہ اکنامک کی باتیں، یہ اکاؤنٹنگ کی باتیں نہیں ہیں، یہ تبھی ختم ہوگا جب آپ کا ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو آپ کنٹرول کریں گے، اور اس میں کنٹرول کی چیز صرف بجٹ ہے، جہاں پر اس وقت آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے بجٹ میں جو ٹوٹل اخراجات ہیں، ایکسپینڈیچرز ہیں 5 حکومتوں کے، وہ جی ڈی پی کا 23%، چوتھا حصہ تو حکومت لگا رہی ہے، اور وہ تنخواہوں پر 1 لاکھ گاڑیاں ہیں، بے تحاشا امپلائمنٹ ہے، ان کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں ہر سال، باوجود اس کے کہ وہ مقروض ہیں اور ان کا دیوالا نکل چکا ہے حکومت کا، لیکن پرواہ نہیں۔ انہوں نے جناب الیکشن موڈ میں ہے اس وقت حکومت، انہوں نے پیسے لگانے، وہ تو کہتے ہیں ہم نے 2023 تک حکومت چلانی ہے اس لیے کہ یہ اخراجات کریں اور ڈیولپمنٹ فنڈز اور باقی دیگر فنڈز کے ذریعے ووٹرز کو منوائیں اپنی، وہ اس پاکستان کی معیشت کے جو مفاد ہیں اس کو برطرف رکھ کر یہ چل رہے ہیں۔ میں نے پہلے دن سے کہا تھا جب عمران خان کی حکومت کو ہٹائے کہ بھئی دیکھیں آپ انٹرم گورنمنٹ لائیے جو ٹیکنیکل ہو، جو پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرے، نہ کہ الیکشن کا سوچ کر۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں، چاہے یہ ہو یا کوئی بھی آ جائے، چاہے عمران خان ہو یا کوئی اور حکومت ہو، یہ الیکشن کا سوچتے ہیں۔ ہمیں ایسی ایک گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کر گویا ڈاکٹر صاحب آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں ایک انٹرم گورنمنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو کہ نیوٹرل ہو، جو کہ ٹیکنیکل ہو، جو کہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو اور جن کا جو پولیٹکس کے اوپر ہو، تاکہ یہ جو امپورٹنٹ زمانہ ہے اس کو سنبھالیں۔ شبر صاحب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ بتائیے کہ اس پورے ماحول میں جبکہ بزنس تو بند ہو رہا ہے، گلا گھوٹنے کا ڈیمانڈ ڈسٹرکشن جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی کہ اڑا کے رکھ دو
کسی بھی گروتھ کو اور کسی بھی ایک انٹینس بزنس ایکٹیویٹی کو، تو پالیسی یہ ہو تو جب جو ریونیوز ہیں جو کہ ہم نے 8,000 ارب اس دفعہ جمع کرنے ہیں وہ کہاں جائیں گے، ان کا کیا حشر ہوگا، گروتھ کہاں جائے گی، اور پھر یہ جو کلیکشنز ہیں یہ کدھر جائیں گے، جبکہ ہم چل رہے ہیں ڈیمانڈ ڈسٹرکشن پہ. ہم نے تو گلا گھوٹنے کا فیصلہ کیا ہے، نوکریاں وکریاں تو گئی. مینجمنٹ. جی شبر صاحب پلیز. دیکھیے کامران صاحب، بات بڑی سمپل سی ہے. ہمارے دونوں اکاؤنٹ، فسکل اکاؤنٹ بھی اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی اب مینیجیبل نہیں ہے اپنی فوری شکل میں. زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا جو لوکل ڈیٹ ہے وہ میرے حساب سے ہمارا ٹوٹل ڈیٹ کا سروسنگ جو ہے وہ 4,000 بلین گیا ہے. تو اگر زبیر صاحب کی میں بات مانوں تو مجھے لوکل کرنسی تو ڈیفالٹ کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیں اگر مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان لوکل کرنسی کا جو ڈیٹ ہے اس کو سروس کر سکتا ہے؟ میرے حساب سے نہیں کر سکتا، پہلی بات. دوسری بات ہے جو بات کر رہے ہیں زبیر صاحب کہ ہم خرچے کم کریں، وہ خرچے ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ میں زیادہ ہیں، مگر سارے خرچے وہ صوبائی گورنمنٹوں میں ہیں جن کو ہم 54% 18ویں ترمیم کے بعد دے دیتے ہیں. تو ہمارے تو ہر چاروں طرف سے ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں. پاکستان کی معیشت کے ہاتھ پیر چاروں طرف سے کٹ چکے ہیں. یہ اب اس کو پوری سرجری چاہیے، یہ آکسیجن سے نہیں صحیح ہو سکتی. آپ اس میری بات کو سمجھیں. میں اس لیے اکاؤنٹنگ کر رہا ہوں، میں اکنامکس اس لیے نہیں کر رہا کہ جب کوئی کمپنی چلتی ہے وہ اکاؤنٹس پہ چلتی ہے، جب کمپنی بند ہونے لگتی ہے تو اس کی اکاؤنٹنگ کرنی پڑتی ہے. پاکستان کی معیشت کو اکاؤنٹنگ کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ پاکستان کی معیشت بند ہونے جا رہی ہے. آپ کو کچھ کٹ کرنے پڑیں گے، سرجری کرنی پڑے گی جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اور وہ سرجری صرف وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کا کوئی پولیٹیکل اسٹیک نہیں ہو. اگر یہ بات سیاسی پارٹیوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جس کنٹری کا 80% 8,000 کا کلیکشن آف ٹیکس ہو اور جو 4,000 اپنے ڈیٹ سروسنگ میں دے رہی ہو اور جو 450 دے رہی ہو پینشن میں اور 1,500 ڈیفینس میں دے رہی ہو، جو نیگیٹو سے سٹارٹ ہو، کیسے چلے گا؟ وہ چل نہیں سکتا نا. یہ ہمیں ایکسیپٹ کرے نا. پہلے کامران صاحب ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ چل سکتا ہے نہ ہمارا فسکل اکاؤنٹ کر سکتا ہے. جب ہم یہ ریئلائز کر لیں گے کہ چل نہیں سکتا پھر ہم صحیح کریں گے. مفتاح صاحب اگر آ کے یہ کہتے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں سب کچھ صحیح ہو جائے گا تو وہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں مگر وہ قوم کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہے، برائی کر رہے ہیں. ہمیں ایک اچھے ڈاکٹر کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ مریض کو صحیح تشخیص کرے اور بتائے کہ یہ مرض ہے، پھر اس کا علاج ہوگا نا. ہم آج مرض کی تشخیص ہی نہیں کر پا رہے نا جی. ہمارا مرض جو ہے وہ اب اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ پاکستان کو سرجری کی ضرورت ہے معاشی طور پر. یہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ریگولر موڈ میں چلا سکیں. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، میری بات کامران صاحب لکھ لیں کہ پاکستان کے آئین میں کوئی کانسیپٹ آف فائنینشیل ایمرجنسی نہیں ہے. ہم کوئی فائنینشیل ایمرجنسی نہیں لگا سکتے. پاکستان کی آئین میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کی. ڈاکٹر صاحب کوئی پاور نہیں ہے. میں نے آئین کو پوری طرح پڑھا ہے. جی ڈاکٹر زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سارا دار و مدار، ہمارا اینکر محور فوکس ہے IMF پروگرام شروع ہو جائے، اور وہ اس وقت آفیشیلی شروع ہوگا جب اس کا بورڈ ہمیں اپروو کر دے گا. مفتاح صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ اگست کے اینڈ میں اس بورڈ کی میٹنگ ہے. چلے وہ ہو جائے گا، مطلب جب بھی ہوگی، مگر اب سے لے کے اس وقت تک کے لیے ہمیں برج فائنینسنگ چاہیے جو کہ 4 ارب ڈالر کی تقریباً ہمیں چاہیے. IMF نے ہم سے کہا تھا کہ یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، کائنڈ آف اے پرائر ایکشن ہے جو کہ ہمیں کرنا ہے. اب ہم نے تو اندازہ لگایا تھا، یہ ہمیں بار بار بتایا گیا تھا کہ وہ آ جائے گا، 1 ادھر سے آ جائے گا، 1.25 ادھر سے آ جائے گا، 1 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے یہاں ایکویٹی انویسٹمنٹ میں آ جائے گا، کوئی ادھر سے آ جائے گا. وہ مگر کہیں آتا نظر نہیں آ رہا. اور یہ اگر وہ نہیں آتا تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ IMF ایک لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے، ہماری مدد اور ان کے ساتھ ہماری چیزیں ہو گئی ہیں، کہ یہ جلدی ہو جائے بورڈ وغیرہ تاکہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. آپ IMF کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. جناب دیکھیے نا IMF، جی میں نے تو IMF میں ٹائم گزارا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے تاریخ دی ہے ان کو اگست کے اینڈ میں. اگست میں ان کی تعطیلات ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے بورڈ کی، لوگ جاتے ہیں چھٹیوں پر مغربی ممالک میں اکثر اگست میں. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تو اتنے ہی میں کہوں گا خطرناک ہیں کہ یہ معاملے تو پہلے طے کر لینے چاہیے تھے. اس حکومت نے اتنی تاخیر کر دی
فیصلوں کرنے میں اور کام کرنے، دیکھیں نا ان کو تو خسارہ کم کرنا تھا، اخراجات جب نہیں کر سکے تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ پھر آپ ٹیکس بڑھائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں۔ جب بھی یہ بڑھاتے تھے اس سے وہ جب اس کا اسٹیمیٹ نکالتے تھے وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، اب یہ کرو۔ ہم سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈو مور، وہ ڈو مور نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں بجٹ کا خسارہ کم کریں۔ یہ تو ہماری حکومت ہے جو یہ فیصلے کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا، تمام اپنی جو بینکرپسی ہے اس کا بوجھ عوام پر ڈالنا ہے، یہ تمام قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور اس سے یہ پاکستان کے ان کو یہ چیزیں پہلے طے کر پانی چاہیے تھی، اور آئی ایم ایف کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں آپ مہربانی کریں اپنی سمر بریک پر چھٹی پر جانے سے پہلے بورڈ سے اپروول کرائے۔ دیکھیں بورڈ میں 180 ممالک ہیں، ان کے مختلف پروگرام آ رہے ہوتے ہیں، بڑا ٹائٹ سکیڈیول ہوتا ہے، اس میں اپنے لیے ٹائم ڈھونڈنا، لیکن اس ٹائم ڈھونڈنے کے لیے بھی آپ کا یہ پروگرام ہے اس میں اتنی ایک کریڈیبلٹی ہونی چاہیے اس میں۔ اب انہوں نے دیکھیں جو نیب کے ساتھ اور لا کے ساتھ کیا، اوروں کی چیزوں کے ساتھ کیا، وہ سوچتے ہوں گے آخر یہ کیسی حکومت ہے، یہ کر کیا رہے ہیں اور یہ کس قسم کے ہمیں وہ دیں گے، یقین دہانیاں دیں گے۔ یہ جس وقت مفتاح صاحب یہ جتنی باتیں کرتے ہیں یہ یاد رکھیے کہ یہ جسے امریکن کہتے ہیں کہ امید جو ہے، ہوپ از ناٹ اے پلان، امید ایک کوئی منصوبہ نہیں ہے آپ نے، اور یہ حالات یہ خود بخود ہی تبدیل ہوں گے۔ آپ نے میجر چھوٹے نہیں میجر پالیسی ایکشنز لینے ہوں گے تب یہ چیز جا کر تھمے گی۔ آپ امپورٹس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ڈیمانڈ جو کنٹری کا ہے ٹوٹل وہ کم کریں، خود بخود وہ چیزیں ڈیمانڈ امپورٹ کی کم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت آپ کو میں بتاؤں منی سپلائی کی جو گروتھ ہے، منی سپلائی جو ساری معیشت کو چلاتی ہے وہ 20% ہے اس وقت۔ اگر 20% اگر آپ کی منی سپلائی بڑھ رہی ہے، گروتھ ریٹ آپ کی ہوگی اس سال 3-4%، تو باقی جو فالتو جو گروتھ ہے منی سپلائی کی وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ انفلیشن کو بھڑکا رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک منٹ میں سمجھاؤں وہ ایک انفلیشن کو بھڑکا رہی ہے اور امپورٹس کو لا رہی ہے۔ یہ ہر چیز جو ہے یہاں پر یہ اقتصادیات کے جو اصول ہیں اس کے برعکس ہے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس نہ ہی دوسری پارٹیوں کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو مانیٹری، فسکل اور ایکسٹرنل پالیسیز کی جو انٹر کنیکشنز ہیں ان کو سمجھیں اور ان کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ تو بس ایک سمجھتے ایک چیز یہاں کر ایک وہاں کر لیں۔ شبر صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج ڈے ٹو ڈے والی چیز ہے نا کہ یہ انٹر بینک ریٹ 128، ایل سی ریٹائر ہو رہی ہے 143، 144، 148، اور ملک میں اسٹیٹ بینک میں اس پوری صورتحال میں گورنر نہیں ہے، اب تو بورڈ بھی نہیں ہے، اور یہ جو صورتحال ہو رہی ہے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ، یہ پوری جو صورتحال ہے اور بالکل ایک فری فار آل والی صورتحال ہے، کیا یہ تھمنے جا رہی ہے؟ جیسے کہ ہمیں وزیر خزانہ وغیرہ اور اسٹیٹ بینک بتا رہی ہے کہ کوئی چیز بھی اس میں کوئی ایسی یعنی کہ تشویش کی بات نہیں ہے۔ نہیں کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہم انتظار کر رہے تھے 17 تاریخ کے الیکشن کا، اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں کل کی پوزیشن کا۔ اگر کل کی پوزیشن جو بھی آئے گی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کی جو پولیٹیکل پوزیشن پنجاب میں آئے گی وہ پاکستان کی اکنومی اور پاکستان کی سیاست کو سیٹل کرے گی، اور کچھ بھی آپ کر لیں پاکستان میں آپ کو اکتوبر میں الیکشن کرانا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں جو پاکستان کی موجودہ معاشی حالت ہے وہ صحیح ہونے والی نہیں ہے امیجیٹ فیوچر میں۔ میں آپ کی یہ غلط فہمی، آپ کی نہیں مطلب قوم کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈالر کی جو فال ہے وہ بچ جائے گی آئی ایم ایف پروگرام میں آنے کے بعد، تو یہ غلط فہمی ان کے دماغ سے نکل جانی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد زبیر، جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک۔ آج حکومت کا جو سب سے اولین ترجیح ہے نیب کو تو بالکل فارغ کر دیں یا اس کو اپنے حساب کا ایک نیا جنم دے دیں، اسی پر جاری ہے، اور اب نیب چیئرمین کے حیثیت سے سابق ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان صاحب کی تعیناتی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ یقینی طور پہ اپوائنٹمنٹ متنازع ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آج وفاقی کابینہ نے ایک اہم فیصلہ کیا، اور انہی فیصلوں کی سلسلہ اور کڑی نظر آئی جو ترجیح رہی ہے شہباز زرداری حکومت کی،
جس میں خاص طور پہ نیب کو اثر نو تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اس کے قوانین میں بہت بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ ماہرین کے نزدیک، قانونی ماہرین کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو نیب کے اور کرپشن کے معاملات کو قریب سے دیکھتے ہیں، نیب کے تو اب ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے ہیں۔ یہ ایک بے اثر ادارہ کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے قوانین بنا دیے گئے ہیں۔ آج لگتا ہے اسی تسلسل میں وفاقی کابینہ نے سابق چیئرمین انٹیلیجنس بیورو اور پولیس کے ایک جو عام طور پہ ایک باوقار افسر سمجھے جاتے ہیں، آفتاب سلطان کو نیب چیئرمین تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ آفتاب سلطان کو اسی ادارے کا اب سربراہ بنایا گیا ہے اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ جہاں پر وہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس کے ملزم بھی ہیں۔ اس حوالے سے یہ صرف کیس کسی انکوائری یا انویسٹیگیشن اسٹیج پہ نہیں تھا، اس کا باقاعدہ ریفرنس تیار ہو گیا ہے۔ نیب کے EBM نے یعنی کہ ایگزیکٹو بورڈ جو کہ اس سلسلے کا سب سے نمائندہ فورم ہے، اس نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے اور اب اس پہ نیب چیئرمین کے دستخط ہونے تھے، جس میں آفتاب سلطان صاحب بھی ملزم ہیں اور اسی کیس میں نواز شریف جو ہیں وہ بھی ملزم ہیں اور کئی اور دوسرے ملزمان ہیں۔ اس میں الزامات لگے گئے ہیں کہ سیکیورٹی کی گاڑی میں بدعنوانی ہوئی ہے۔ نواز شریف نے خصوصی طور پہ اطلاعات کے مطابق آفتاب سلطان صاحب کا نام تجویز کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاق میں نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد آفتاب سلطان صاحب کا کبھی نام چیئرمین وابڈا یا مشیر براہ اصلاحات کا بھی سامنے آیا، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ کنفرم کیوں نہیں ہوا۔ تاہم پاکستان میں سیاستدانوں کی جانب سے سب سے زیادہ اس کو تنقید کا نشانہ بننے والے ادارے، جس کی حالیہ میں ہی تیا پانچا کر دیا گیا ہے، جس کے قوانین کو بری طرح سے تبدیل کر کے اس کو بالکل بے اثر کر دیا گیا ہے، باوجود آفتاب سلطان صاحب جن کا ایک نائب ریفرنس یہاں پینڈنگ ہے، انہوں نے اس کی باغ دوڑ سنبھالنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ آفتاب سلطان محکمہ پولیس اور انٹیلیجنس بیورو میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور ان کی شہرت ایک اچھی اور بے داغ آفیسر کی رہی ہے، مگر 2014 میں وہ تنازع کا شکار ہوئے جب میڈیا میں یہ باتیں سامنے آ گئیں اور بہت ہی تفصیل سے بات سامنے آئی کہ IB نے اس وقت کی انٹیلیجنس بیورو نے اور جس کے سربراہ اس وقت آفتاب سلطان تھے، عمران خان کے دھرنے کے دوران کچھ انٹیلیجنس یا فون انٹرسیپٹ کیے اور یہ فون کالز نواز شریف کو پہنچائی گئیں اور پھر یہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو پہنچائی گئیں اور پھر ان کی بہت تشہیر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جناب نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات میں ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ آفتاب سلطان صاحب کے خلاف 2020 میں نیب نے بدعنوانی کے الزام کے تحت ریفرنس منظور کیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ EBM سے بھی منظور ہو گیا تھا، مگر چیئرمین کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے فائل نہیں ہوا، اور یہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ نواز شریف اس میں ملزم تھے۔ آج وزیر داخلہ جناب رانا صلاح اللہ خان سے ان الزامات پر اور اس ریفرنس کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا، الزامات کو تو ہر کسی کے اوپر الزامات لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی کسی نے الزام کسی وقت میں لگا دیا ہوگا، لیکن ان کا پورا کیریئر جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ انتہائی انڈیپینڈنٹ اور آنیسٹ اور میرٹ پہ کام کرنے والے جو ہے وہ انسان ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ نیب میں آ کے ایک جو ہے وہ نئی تاریخ رقم کریں گے اور نیب کے ادارے کو ان تمام الزامات سے جو کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے منسلک ہوتے رہے ہیں ان سے جو ہے اس کو مبرہ کریں گے اور بہترین انداز سے احتساب کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سال کے دوران منی لانڈرنگ، جعلی بینک اکاؤنٹس، اس حوالے سے بہت ہی سنگین کیسز اس وقت نیب میں ہیں اور کئی ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں۔ یہ تمام مقدمات ایسے ہیں جن میں الزامات اربوں کھربوں روپے کی کرپشن کے ہیں، منی لانڈرنگ کے ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس کھولنے کے ہیں۔ یہ سب کوئی ایک فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی صرف سیاسی ٹارگیٹنگ نہیں ہے، یہ واقعی ٹھوس کیسز ہیں، ریفرنسز بن چکے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ نیب کے ان کیسز کو ختم کر دیا جائے، ان کے جو اہداف ہیں یا اس کے جو ملزمان ہیں ان کو ایک ٹوٹل کوریج مل جائے، اور اس کے لیے اس وقت پوری کاوش جاری ہے۔ قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے اور اب آفتاب سلطان صاحب جب نیب کے چیئرمین بن جائیں گے، ظاہر ہے کہ ان کا سب سے پہلی اور اولین جو ذمہ داری ہوگی وہ اسی معاملے کو آگے بڑھانے کی ہوگی اور یقیناً یہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہوگا۔ دوسری جانب جناب آفتاب سلطان بہرحال بہت قریب ہیں نون لیگ کی حکومت کے، جناب نواز شریف کے تو وہ بہت زیادہ قریب تھے،
یہی وجہ تھی کہ انہیں DGIB کی حیثیت سے 2 بار ایکسٹینشن بھی دی گئی تھی ان کی سروس میں. جناب نواز شریف نے 2 بار توسیع بھی کی تھی اور اسی لحاظ سے وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. اور اب یہ معاملہ، اس معاملے میں وہ چیئرمین بھی ہوں گے، وہاں پہ مقدمات بھی ہیں اور جس میں نواز شریف صاحب کے بھی معاملات ہیں. یقیناً اس پوری صورتحال کو یہ کافی گنجلک کر دے گی یہ پوری ایک کیفیت. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جس اسمبلی کے ذریعے اور جس پارلیمنٹ کے ذریعے یہ معاملہ کیا گیا ہے، کیونکہ نیب چیئرمین کی تعیناتی کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن اور قائد ایوان کی یعنی کہ پرائم منسٹر کی ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے. ان کی صلاح مشورہ، ایکٹیو صلاح مشورہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس وقت یقینی طور پہ کوئی اپوزیشن، صحیح معنوں کی اپوزیشن کوئی قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہے. PTI کے چند منحرف اراکین جو کہ عمران خان کے خلاف ان سے باغی ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا، ہر صورت میں اس حکومتی اتحاد کا ساتھ دیا. انہی میں سے راجہ ریاض صاحب کو قائد حزب اختلاف بنا دیا گیا ہے. اور آج بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ راجہ ریاض صاحب نے دراصل آفتاب سلطان صاحب کا نام نیب چیئرمین کے لیے تجویز کیا. حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے جناب نواز شریف کی خواہش رہی تھی کہ IB سے جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان میں جہاں پر ان کو ایکسٹینشن دی گئی، انہوں نے بڑی زبردست خدمات انجام دی، تو ان کو نیب کا چیئرمین بنایا جائے. اور اپنے پیناما کیس سے پہلے جناب نواز شریف اس سلسلے میں باقاعدہ اس کا اظہار کر چکے تھے اور اس کی یہ معلومات عام ہو گئی تھی. PTI نے اس پر بہت شدید احتجاج کا اظہار کیا تھا. اس وقت جناب عمران خان کے قریبی نائب اور انتہائی قریبی معتمد نعیم الحق صاحب نے اس سلسلے میں باقاعدہ ایک بھرپور اور سخت بیان بھی جاری کیا تھا. عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ IB کے ڈائریکٹر جنرل ابھی لندن جا کر انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی تھی. ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کو آئندہ چیئرمین نیب بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم پوری شدت سے اس کی مخالفت کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی وفاداری ابھی تک نواز شریف کے ساتھ ہے وہ اب پاکستان کی ریاست کے حق میں کام نہیں کر سکتے اپنی جو سرکاری کیپیسٹی ہے اس میں. نہ صرف یہ کہ نعیم الحق صاحب نے بات کی تھی، اس بات پہ اعتراض خود پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی آیا تھا. ان کے ممبر قومی اسمبلی ریاض پیرزادہ نے باقاعدہ اس سلسلے میں قومی اسمبلی میں اس موضوع کو اٹھایا تھا. میں نے آج پارلیمنٹ میں بات کی ہے، یہ میرا رائٹ ہے. میرے خاندان کو اور ہمارے ان پارلیمنٹیرینز کے بزرگ خاندان جو ہیں ان میں آپ انکوائری بٹھائیں ہاؤس کی اور یہ اس لیٹر کی تصدیق